بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا فضل و کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سارے لوگوں کو یہاں پر ازہر کے نام سے جمع فرمایا تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اس عالمی ادارے کے بارے میں کچھ سن سکیں، سمجھ سکیں، اور جو بھی اچھائیاں ہیں اس کے اندر اس کی لینے کی ہم کوشش کریں. سب سے پہلے ہم حضرت مولانا مفتی غازی صاحب قاسمی دعوت برکاتہم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی محبت اور تواضع نے ہم لوگوں کو یہاں پر جمع فرمایا. یہ سب سے بڑی بات ہے. اگر ان دونوں میں کچھ بھی کمی ہوتی تو شاید یہ مجلس یہاں پر نہ لگتی، چونکہ استقبالیہ پروگرام کے بہت سارے مجالسیں لگی ہیں دوسری جگہوں پر، دوسرے اسٹیٹس میں، اور کہیں پر بھی بندے کو توفیق نہ ہوئی کہ وہاں جا سکے. لیکن یہ بہت اللہ کا فضل و کرم ہے، احسان ہے، اور ان کی تواضع اور محبت ہے کہ الحمدللہ یہاں پر یہ مجلس لگی اور یہاں پر مجھے آنے کی توفیق ملی. یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے. اور اس کے بعد ہم مصر کے بارے میں تقریباً بہت کچھ سن چکے ہیں. مزید اس پر زیادہ باتیں کہنا میرے خیال سے وقت کو بیجا کرنا ہوگا، لیکن کچھ اہم باتیں ہیں اس پر میں روشنی ڈالنا چاہوں گا. ابھی ہمارے محترم عزیز مفتی توفیق بدر صاحب نے بتایا کہ مصر ام الدنیا کہلاتا ہے. تو جہاں ام الدنیا کا تصور ہم نے سنا ہے تو وہیں مصریوں کی زبان سے ہم ابو الدنیا کا بھی تصور سن رہے ہیں کہ وہ لوگ ابو الدنیا جو ہے ہند کو کہتے ہیں، ہندوستان کو کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تشریف آوری ہندوستان میں کی، لہذا وہ ہندوستان کو ابو الدنیا بولتے ہیں اور مصر کو ام الدنیا بولتے ہیں. مصر جہاں بہت ساری چیزوں میں مشہور ہے، اس میں ایک سب سے اہم چیز جس میں انہیں بہت زیادہ شہرت ملی وہ علم ہے. مصر کو علم کی منڈی کہا جاتا ہے. الحمدللہ مصر بھی ایک ایسا ملک ہے پوری دنیا کے اندر جہاں علم اتنے آب و تاب کے ساتھ رائج ہے، اور جہاں علم سیکھنے کے لیے کسی طرح کی کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. مصر ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر غریب سے غریب لوگوں کے لیے بھی اور امیر سے امیر لوگوں کے لیے بھی علم سیکھنے کا موقع حاصل ہے. اور مصر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر دوسرے ملکوں کے لوگوں کو اونچی سے اونچی ڈگری دینے کے لیے وہ تیار ہے، اونچی سے اونچی علم کی ڈگریاں سپرد کرنے کے لیے وہ تیار ہے، اور تعلیم دینے کے لیے وہ تیار ہے. یہ خصوصیت آپ دوسرے کسی ملک میں نہیں دیکھیں گے. حتیٰ کہ آپ سعودیہ میں بھی چلے جائیں اور دوسری جگہ میں چلے جائیں، کبھی وہ لوگ عصبیت کی وجہ سے یہ گوارا نہیں کریں گے کہ آدمی لوگ جو ہے اتنے ہائی پروفائل بنے اور وہاں سے یہ ڈگریاں حاصل کریں. لیکن مصر چونکہ علم کی منڈی ہے، وہاں بالکل اس بات کا امتیاز نہیں کیا جاتا ہے یہ ہندی ہے یہ ڈاکٹریٹ حاصل کر لے گا، یہ ایم پی بن جائے گا یا ایک پوسٹ گریجویٹ بن جائے گا. بالکل وہاں اس بات کی وہ تمیز نہیں کرتے ہیں، اور وہ جو ہے اپنا دروازہ ہر اعتبار سے علم حاصل کرنے والوں کے لیے کھول کر رکھتے ہیں. وہاں پر اس لیے علم حاصل کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. جو بھی انسان چاہے وہاں ترقی کرنا، آگے بڑھنا، کسی فن میں اختصاص کرنا، اس کے لیے کسی بھی بات کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے. بہت ہی آسانی کے ساتھ وہاں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. دوسری بات جو مصر کی سب سے اہم خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ عرب ہونے کے باوجود وہاں تعصب نہیں پایا جاتا ہے. کبھی بھی مصر کے اندر وہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اپنے آپ کو عربی کہیں گے اور آپ کو عجمی کہیں گے. لیکن بنسبت دوسرے ملکوں کو جب وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو فیل ہوگا، یہ محسوس ہوگا کہ آپ ان کے سامنے کمتر ہیں، آپ کو وہ نظر سے نہیں دیکھتے جس نظر سے وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. مصری ہندوستانی لوگ جہاں پر بھی جاتے ہیں تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ احد الناس اجد الناس، کہ ہندوستان کے لوگ سب سے میٹھے لوگ ہیں، سب سے بڑے لوگ ہیں، سب سے خوبصورت لوگ ہیں.
اور وہ بہت ہی پرتپاک انداز میں آپ سے ملاقات کریں گے. کبھی بھی کسی چیز کا وہ حجاب نہیں رکھیں گے کہ آپ عربی ہندی ہے یا آپ عجمی ہیں. بالکل پرتپاک انداز میں آپ سے گفتگو کریں گے, آپ سے گلے لگیں گے, آپ کے پاس بیٹھیں گے اور آپ سے ہنسی مذاق کریں گے. اور بالکل آپ کو کبھی یہ فرق محسوس نہیں ہوگا کہ آپ مصر کے اندر ہے یا ہندوستان کے اندر ہے, ایک عربی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے کیسی گفتگو کر رہے ہیں. لیکن یہ چیز آپ کو کبھی بھی کسی عربی ملک کے اندر نہیں ملے گی. آپ کو دوسرے عربی ملک والے لوگ آپ کبھی وہ گلے نہیں لگا سکتے, کبھی وہ بغل میں بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے, چونکہ وہ بہت بڑا فرق رکھتے ہیں. لیکن مصر کے اندر اللہ کا خاص فضل و کرم ہے. اس کے مصری لوگ جو ہے جب آپ اس سے ملاقات کریں گے, وہاں پر جائیں گے, تو کبھی بھی اپنے درمیان اور آپ کے درمیان وہ کوئی امتیاز نہیں رکھیں گے, بلکہ آپ کی خدمت کو اور آپ کے ساتھ بات کرنے کو, آپ کے ساتھ چلنے کو وہ شرف سمجھتے ہیں, وہ خوشی سمجھتے ہیں اور اس چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے وہ انجام دیتے ہیں. یہ بھی مصر کی بہت بڑی خصوصیت ہے. اور بھی مصر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو ہے مصر جو ہے دنیا میں مسلم ملکوں میں سب سے زیادہ مصر جو ہے دنیا مسلم ملکوں میں لوگوں کا کھلے دل سے وہ استقبال کرتا ہے. مصر ہندوستان کے علاوہ بھی دنیا کے جس ملک سے بھی لوگ وہاں چلے جائیں, کسی کی وہ حقیر نظر سے نہیں دیکھتے ہیں, بلکہ ہر ملک والے لوگوں کو وہ اچھی نظر سے اور پذیرائی کی نظر سے وہ دیکھتے ہیں, اس کا وہ استقبال کرتے ہیں. بہرحال مصر کے بارے میں ہم بہت کچھ سن چکے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ اس باتوں کو دہرائیں, لیکن ہم اتنا بات ضرور اپنے اندر رکھیں کہ ہم یعنی جس طرح مصر کے اندر جو ہے علم کا ماحول ہے اور علم کا نشہ ہے, اور علم کے لیے ہر آدمی جیتا ہے, علم کے لیے ہر آدمی کوشش کرتا ہے, اور علم میں ہر آدمی آگے بڑھتا ہے, اور وہاں کی لڑکیوں کے اندر بھی اور لڑکوں میں علم حاصل کرنے کے تعلق سے کوئی فرق نہیں ہے. وہاں جس طرح لڑکے پڑھے لکھے ہیں, اس سے کہیں زیادہ لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں, اور ان کو جو دین کے بارے میں اچھی خاصی معلومات ہوتی ہے. اور یہ تمیز جو ہمارے ہندوستان کے اندر ہے, فجر کے بعد ہو, مغرب کے بعد ہو, ظہر کے بعد ہو, ایک دوسرے کو سنا بھی رہے, چل بھی رہے. یعنی کہ جب مارکیٹ کے اندر ہم نے دیکھا, کئی بار ہم لوگ نائی کی دکان پہ معلوم ہے کہ جا رہے ہیں, نائی جو ہے ٹیپ ریکارڈ پہ قرآن شریف کو سن رہا ہے, دوہرا رہا الفاظ پہ بال کاٹ رہا ہے. درزی کے چلے جائیے, وہ خیاطی سی بھی رہا ہے وہ, اور ٹیپ ریکارڈ پہ قرآن شریف سنتا رہے گا اور گنگناتا رہے گا قرآن شریف کو. آپ آٹو ٹیکسی میں بیٹھیے, ایسا نہیں کہ آپ مولوی صاحب آپ کو دیکھ کے لگائے گا ٹیپ ریکارڈ, نہیں, بلکہ وہ پہلے سے ہی قرآن شریف ہی سنتا چلا رہا ہوگا. تو اس 65-70 دن